ٹھیک ہے، مہربانی۔ خاندان پاک دی عظمت تے سونی صلوات۔ بیمار مومنین مومنات دی صحت واسطے کریم کربلا دی ذات تے باواز بلند صلوات۔ سرکار حجت خدا دی آمد و سلامتی واسطے سارے بندے باواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم حاجی نور محمد نمبردار، میاں شیر عالم بھٹی نمبردار، میاں ناصر علی خان نمبردار، انہاں دے بلندی درجات واسطے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا میرے اللہ ساڈا 10 دن دا مل بیٹھنا عبادت شامل فرما۔ اس ترڈے نو جتھے امام حسین بادشاہ دا ذکر ہو رہا ہے، میرا مالک قیامت تک اس گھر نو آباد و شاد فرما۔ اس گھر دے جتنے مرحومین دنیا تو ٹر گئے نے سب دے درجات بلند فرما۔ میرا اللہ محمد وال محمد دا واسطہ ساڈا مل بیٹھنا عبادت شامل فرما۔ یا رب محمد وال محمد صلی علی محمد وال محمد واجل فرجا۔ آل محمد مجلس پاک دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، پچھلے بیٹھے اونچا نام چاہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن تھے لعنت، اہل بیت دشمن تھے لعنت۔ صلوات سارے صاحبان اچھی آواز نال پڑھو۔ اللہم اے عشرہ محرم الحرام، توجہ ہے سارے دی بھائی، ہر ایک بندہ اپنی اپنی ڈیوٹی سمجھ کے پاکاں دے دربار اپنی اپنی حاضری سمجھ کے اپنی اپنی کوئی نیک شرعی حاجات لے کے ذکر پاک بوے۔ ایڈا کریم خاندان ہے کہ او تھوڑی جیڑی نیک شرعی حاجات ہو سی او سائیں تھوڑی پوری فرمائے سن۔ اے عشرہ محرم الحرام اے منسوب ہے امام حسین بادشاہ دے نام نال۔ تھوڑا تھوڑا بول سو میرے نال، کیونکہ امام حسین بادشاہ دین ہے، امام حسین بادشاہ اسلام ہے، امام حسین بادشاہ روز جزا دا مالک ہے۔ توجہ ہے، ایسا کام کیتا ہے امام حسین بادشاہ نے
یعنی جس ہستی نے اللہ دا دین بچایا ہے اور نبیاں دی محنت بچائی ہے۔ اگر امام حسین بادشاہ نے اللہ دا دین بچایا ہے تو پھر اللہ نے بھی امام حسین بادشاہ دے بڑے ناز منائے نے۔ نازنین جلی کو حسین کہتے ہیں، تھوڑا بولو میرے نال، نازنین جلی اگر میں اس نو آسان کراں تو وہ انج بندا ہے جس دے اللہ ناز مناوے اس نو حسین آہ دے۔ بولو سارے حیدری، جن دے اللہ ناز مناوے اس نو حسین آہ دے۔ یعنی جیڑا فرش زمین تے بہ کے لوح محفوظ دی تختی دا معائنہ کر کے ایک نہیں دو نہیں ترے نہیں 7 لکھ چھوڑے تے کوئی نہ موڑے، اس بادشاہ نو حسین آدن ہور سر چاویا جی کون حسین؟ نازنین جلی کو حسین کہتے ہیں، خودی کے مولا علی کو حسین کہتے ہیں، جو بچپنے میں خدا کے نظام سے کھیلے جہاں میں ایسے ولی کو حسین کہتے ہیں۔ سارے بولو بڑا تسا سونا سماعت فرمایا ہے۔ اے محفل جنت ہے، کوئی بندہ سوال کرے جو کیویں جنت ہے، کیونکہ جنت دے سردار دا ذکر پہ ہوتا ہے۔ کون ہے حسین؟ مظلومیت سے ظلم کی دھجیاں اڑا گیا۔ حسین بادشاہ ایک پاور دا نام ہے، مظلومیت سے ظلم کی دھجیاں اڑا گیا، ذہنیت یزید کو لہو سے مٹا گیا، ذہنیت یزید کو لہو سے مٹا گیا۔ کہتا گیا حسین مسلسل دمشق تک، جو کہو یزید کو شبیر آ گیا۔ سارے بولو کون ہے حسین؟ مہربانی، بہت شکریہ، کیونکہ یہ منسوب ہے عشرہ محرم الحرام امام حسین بادشاہ دے نام نال۔ توجہ ہے، ایک دن نماز دا تے امام حسین بادشاہ دا ٹکرا ہو گیا تے امام حسین بادشاہ فرمایا نماز کیا حال ہے؟ نماز آکھیا میں ٹھیک ہاں۔ نماز آکھیا حسین میں اللہ دا او فریضہ ماں کہ جس نو تھوڑے نانے نو بھی ادا کرنا پوندا ہے۔ اگر میں چاہواں تے نبیاں دے سردار نبی نو کدی قیام وچ لے جانی ہاں، کدی سجود وچ لے جانی ہاں۔ توجہ ہے، میری بڑی شان ہے، میرا بڑا مرتبہ ہے۔ امام حسین بادشاہ مسکرا کے فرمایا تو اس گل دا ناز کرے نہیں ہے جو میں نبیاں دے سردار نبی نو کدی قیام وچ لے جانی ہاں، کدی سجود وچ لے جانی ہاں۔ فرمایا کو وقت آوے گا تے میں تینوں اپنی شان دساں گا۔ توجہ ہے سارے دی، کھلے ہوئے چہرے میرے سامنے بیٹھے نے۔ تو وقت آ گیا مسجد نبوی، کائنات اللہ دے بہترین نمازی جناب محمد مصطفیٰ، نماز دا سب نالو اہم رکن سجدہ۔ نبی سجدے چنے امام حسین بادشاہ ٹردے ٹردے نانے دی پشت بہ کے نماز نو آدھے نے ہون اٹھا کے وکھا۔ بولو سارے مہربانی حیدری۔ فرمایا فرمایا نماز ہون میرے نانے نو اٹھا کے وکھا۔
70 مرتبہ نبیان دے سردار نبی فرمایا سبحان ربی العلا و بحمدہ۔ مالک اگے جدوں میں عبادت زیادہ کر لیندا ہاں تو آکھدا ہے تے میرا سونا رسول ہے تیرے پیراں چ ورم مینوں برداشت نہیں ہوندے، عبادت گٹا چا۔ مالک کدی آکھ دیو عبادت گٹاؤ چا، اج حسین دی واری آئی ہے تے آنے عبادت ودھاؤ چا، عبادت وجاؤ چا۔ اور میں بندہ ویکھنا جس دی زبان تے بے ساختہ علی علی نہ ہوئے، اس ویلے آواز قدرت آئیے طہارتوں کے مقدر کا زین بیٹھا ہے، طہارتوں کے مقدر کا زین بیٹھا ہے، علی کا لال زہرا کا چین بیٹھا ہے۔ اے میرا حبیب سجدے کو اور ذرا طول دے دے، کیوں تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشراف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین و خاتم النبیین بالقاسم محمد، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، مالک کائنات اس عظیم مجلس نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ میرا مالک حاجی میاں خاقان بٹی صاحب جناب رباب دی گود صدقہ زندگی علاماتمی فرزند عطا فرما۔ میاں حسن ناصر بٹی صاحب، میاں ارباب عالم، میاں علی عباس بٹی، لیاقت علی، میاں احسن زوار، میاں ظہیر عباس، مالک انہاں نو پتراں بھراویاں دا نال آباد و شاد فرما۔ مالک انہاں نو صحت والی زندگی عطا فرما۔ جنہ بھی کوئی نیک حاجات لے کے اس مجلس سے چاہندے نے، کوئی حاجات لے کے آندے نے، میرا مالک وہ دی حاجات نو پورا فرما۔ میرا مالک جتھے جتھے بھی امام حسین بادشاہ دا ذکر ہو رہا ہے، میرا مالک اتھے اپنی خصوصیاں مہربانی عطا فرما۔ اے بچے تھوڑا جا ادھر آ جو، مہربانی ایتھے آ جو، تاکہ پھر گفتگو دا بھی جڑا نا توجہ ہے حضور والا۔ پاک پیغمبر فرمایا، سونے نبی فرمایا، بددہا دے چہرے والے نبی فرمایا، واللیل دیاں زلفاں والے نبی فرمایا، پہلے کھنے بٹیاں لے ایک گل دا جواب دیو، کتنا سونا نام ہے نام محمد۔ نہیں سونا نام محمد، بڑا سونا نام ہے نام محمد، بڑا پاک و پاکیزہ نام ہے نام محمد، بڑا طیب و طاہر نام ہے نام محمد۔ قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب آل اللہ مقامہ نے فرمایا،
ایڈا سونا نام ہے نام محمد، جتنی دیر اے دوویں لب ایک دوسرے دا بوسا نہ لے لون محمد بندا ہی نہیں۔ کتنا سونا نام ہے اور کتنا سونا ہے تھوڑا پاک نبی، توجہ ہے سارے دی، کتنا سونا ہے تھوڑا نبی۔ حسن یوسف تسا سارے سنیں، جو جناب یوسف بڑے حسین ہیں۔ ایک جملہ تھوڑیاں جولیاں تک پہنچانا چاہنا، اللہ جانے کس طرح تسی وصول کرو گے۔ بڑے چرچے سنی دینے، جناب یوسف بڑے حسین سن، جناب یوسف بڑے حسین سن۔ آؤ ذرا تھوڑے نبی دی تھوانو دساں جو کیسے حسن دے مالک ہیں۔ توجہ ہے، حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں۔ واقعہ تھوڑے بچیاں نو یاد ہے، حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، یہاں چاند ہی کٹ گیا انگلی کو دیکھ کر۔ اس پاک پیغمبر فرمایا، وجہ تخلیق کائنات نبی فرمایا کہ میں اودوں بھی سا جدو آدم ہے ہی نہیں سی۔ توجہ ہے، کچھ میرے برا دن ایک دن دا نبی ہوندا ہے، کوئی میرے برا دن نہیں 6 مہینے بعد نبی بندا ہے، کوئی آدھے نے نہیں 40 سال بعد نبی بندا ہے۔ توجہ ہے، کھنے بٹیاں لیو پہلی گل تا اے وے کہ جو نبی بندے نہیں نبی ہوندے نے، نبی بندے نہیں نبی ہوندے نہیں۔ ایک اور جملہ بھائی جان آکھنا چاہنا، سید بندے نہیں سید ہوندے نے، سید بندے نہیں سید ہوندے نے۔ کچھ لوگ آتے نہیں 40 سال بعد نبی بنے ہیں۔ آؤ میرے قبلہ، جتنے فرقے ہیں جناب محمد مصطفیٰ دی امت، سارے فرقے والے جڑے ویلے پاک محمد کولو دروازے تے جا کے پوچھن گے، یا رسول اللہ تسی دسو تسی کدوں دے نبی سو؟ پاک رسول دی زبان تے یقین کرن والا مسلمان ہے، انکار کرن والا کافر ہے۔ توجہ ہے، حضور دے امتی جو بیٹھے ہیں، جڑے ویلے سارے فرقیاں دے بندے پاک پیغمبر کول جا کے آکھن گے یا رسول اللہ تسی دسو تسی کدوں دے نبی سو؟ توجہ ہے سارے دی، تو ممبر دی عظمت دی قسمیں ایک کو آواز آئے گی، کون تو نبیاں و آدم و بین الماء و تین، میں تب بھی نبی تھا جب بھی آدم تھا ہی نہیں۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، میں تب بھی نبی تھا جب بھی آدم تھا ہی نہیں۔ 40 سال میرے قبلہ پاک پیغمبر نے محنت کیتی ہے۔ کیا کیتا ہے؟ محنت کیتی ہے کفار مشرکین دا ذہن ہموار کرن واسطے۔ نبی پہلے دن تو آن، کیونکہ رسول فرمایا ہے ادو آدم میں نہیں سی جدوں دا میں سا۔ 40 سال پاک پیغمبر نے محنت کیتی ہے انہاں دے ذہن ہموار کرن واسطے۔ نبیاں دے سردار نبی دے آمن تو پہلے 360 خدا ہیں۔ کتنے؟ 360 خدا۔ تے نبیاں دے سردار نبی نے انج دی تبلیغ کی تھی، نبیاں دے سردار نبی فرمایا 360 تھوڑے خدا جھوٹے نے، میرا ایک کوئی سچا ہے۔ مالک تھوڑی نسلہ دے کرم فرماو۔ 40 سال میرے قبلہ پاک نبی نے محنت کیتی ہے کفار مشرکین دے ذہن ہموار کرن واسطے۔ توجہ ہے سارے دی، یہ تھوڑی خاموشی یقیناً توجہ ہے۔ اج میں تھانوں بہت خوبصورت مجلس سناون دا ارادہ رکھدا، شرطے وچ جو توجہ نال سنے۔ پاک پیغمبر نے 40 سال انہاں دے درمیان محنت کیتی ہے۔ ایک گل دا مینوں جواب دیو، اس صادق اور امین دا لقب کیا مسلمانہ نے رسول نو دیتا ہے؟ بولو، مسلمانہ پاک پیغمبر نو صادق اور امین دا لقب نہیں دیتا،
ایک کفار مشرکین دے بندیاں پاک پیغمبر نو آکھیا تو صادق بھی ہیں تو امین بھی ہیں، تو صادق بھی ہیں تو امین بھی ہیں۔ جڑے ویلے پاک پیغمبر نو یقین ہو گیا جو مینوں صادق بھی مان دے نے اے مینوں امین بھی مان دے نے، پاک پیغمبر آکھیا سوچیا جو میں انہاں نو تھوڑا جا چیک کراں جو مینوں کتنا کو مان دے نے۔ پاک پیغمبر انہاں دے سامنے کھڑ کے فرمایا کل تسا ساریاں کوہ صفا پہاڑی تے جانا ہے، میں محمد تھوڑے نال کوئی گل کرنا چاہنا، توجہ ہے میرے نال سفر کر دیا آویا جی۔ صبح ہو گئی، کوہ صفا پہاڑی تے پاک پیغمبر سامنے کھڑ گئے، سامنے سارے کفار مشرکین دے لوگ جمع ہو گئے، خطبہ دے کے پاک پیغمبر سامنے کھڑ کے فرمایا میں محمد نے تھوڑے درمیان کیسی زندگی گزاری ہے، میں محمد نے تھوڑے درمیان کیسی زندگی گزاری ہے۔ اس سارے یک زبان ہو کے آکھ لگے محمد تو ایڈی سونی زندگی گزاری ہے تو بچپن تو لے کے ہون تک جھوٹ نہیں بولیا، بچپن تو لے کے ہون تک تو جھوٹ ہی نہیں بولیا۔ فرمایا میری من دے ہو؟ ہاں جی تھوڑی اسی من دے ہاں۔ پاک پیغمبر سوچیا جو انہاں نو تھوڑا جا چیک کریے جو مینوں کتنا کو من دے، توجہ ہے بھائی سارے دی مومنان دے راسن تسی میرے پاسے ویکھنا ہے نیاز حسین۔ پاک پیغمبر سوچیا انہاں نو تھوڑا جا چیک تے کراں جو مینوں کتنا من دین۔ پاک پیغمبر فرمایا ہن سر چاؤ۔ پاک پیغمبر فرمایا اگر میں آکھاں اے پہاڑی پیچھے ایک لشکر ہے جیڑا تھوڑے تے حملہ کرن والا ہے من جاؤ گے؟ اے سارے یک زبان ہو کے آکھ لگے جی من لائیں گے۔ پاک پیغمبر فرمایا واقعی مینوں بڑے من لگ پین۔ پاک پیغمبر سوچیا ہور تھوڑا جا انہاں نو چیک کریے، توجہ ہے نا سارے دی۔ پاک پیغمبر فرمایا یار 4 بندے جاؤ تے صحیح، ویکھو تو صحیح پہاڑی پیچھے لشکر ہے بھی ہے یا کوئی نہ۔ ہن دکھ لگے گا جیڑا اس جملے تے علی علی نہ کرے گا۔ اے 4 بندے آدھے نے محمد اسی پہاڑی پیچھے ٹر بھی گئے لشکر نام ہی نہ ہویا، اسی واپس آ کے آکھاں گے اسی انے ہو گئے سا چوں جھوٹ نہیں بولدا۔ کیا بات ہے سارے بولو حیدری، کیا بات ہے تھوڑے سنن دی بھائی، بسم اللہ بسم اللہ۔ اسی سارے انے ہو گئے سا، سانو دسدا کچھ نہیں سی مگر تو جھوٹ نہیں بولدا۔ جڑے ویلے پاک پیغمبر نو یقین ہو گیا جو ہون میری اتنی من لگ پین، پاک پیغمبر فرمایا اگر میری من دے ہو تو پھر میرے اللہ نو بھی منو۔ توجہ ہے، اگر میری من دے ہو تو پھر میرے اللہ نو بھی منو۔ ابو لہب اس ویلے آدھے محمد اے اللہ کون آئی؟ اس ویلے پاک پیغمبر فرمایا جیڑا مینوں بھی خلق کرن والا ہے تھانوں بھی بڑا من والا ہے۔ اے سارے پہلے جڑے بڑے بڑے اچھی آواز نال پہ بول دے ہیں، جڑے ویلے پاک پیغمبر نے آکھا نا میرا اللہ بھی منو، اے سارے چپ کر کے آکھ لگے محمد انج کر اسی تیرے اگے رکھنے ہیں 3 شرطاں، انہاں شرطاں جو کوئی بھی تو منظور کر لے لیکن اللہ والا رولا بھی چکڑ دے۔ توجہ ہے سارے دی۔ ابو لہب آدھا پہلی شرط اے وے مکے دی سرداری ہے ہون میرے سر تے، توجہ ہے مکے دی سرداری ہے میرے سر تے، انج کر محمد اے سرداری بھی تو لے لے، اے اللہ والا رولا بھی چکڑ دے۔ اس ویلے پاک پیغمبر مسکرا کے فرمایا او کملے بندیا انج دیاں لکھ پگا میری جتی دی ٹھوکر دا صدقہ نے۔ مالک توڑی نسلہ دے کرم فرماوے، انج دیاں لکھ سرداریاں میں محمد دی جتی دی ٹھوکر دا صدقہ نے۔ آدھے محمد دوسری گال سن، انج کر ساڑیاں جیڑیاں امانتہ نے تیرے کول نے او رکھ لے، اے اللہ والا رولا بھی چکڑ دے۔ ایتھے ایک مسئلے دا حل نکل دا ہے، میں رک کے آکھ لگا
جیڑے میرے بیرا آدھے نے سلام اس پر جس کے گھر میں نہ بوریا تھی، نہ بستر تھا، نہ بچھونا تھا، نہ تکیہ تھا، جس کے گھر میں پرنالہ بہتا تھا۔ نہیں میرے قبلہ، ساڈا نبی غریب نہیں، ساڈا نبی اوے دیڑا دعا جہانہ دا بادشاہ ہے۔ مکے دے وڈے وڈے سرداراں نے پاک پیغمبر کول امانتہ رکھیاں نے۔ ہن آپ گل دا جواب دیو، امیر بندہ کدی غریب گھر دے کر کدی امانت رکھے گا؟ بولو تو صحیح نا یار۔ ممبر دی عظمت دی قسم ہے، مکے دے وڈے وڈے سرداراں نو پتہ ہا اگر کوئی ساڈی امانت وچ کمی پیشی رہ بھی گئی نا، محمد اپنے خزانے جو پوری کر دے گا۔ مالک تھوڑی نسلہ دے کرم فرماوے۔ آدھے نے نہیں، اپنی اپنی امانتہ واپس لو، میرا اللہ منو۔ توجہ ہے، میرا اللہ منو۔ ابو لہب دا تیسری شرط ہے، اسی سارے کھلوتے ہیں ایتھے، ایتھوں ایک بندہ جاندا ہے، مکے دا ہر گھر دا دروازہ کھولدا ہے، محمد جیڑے گھروں تو آنا ہے اسی تینوں رشتہ بھی دینے ہاں، اے اللہ والا رولا بھی چکڑ دے۔ اس ویلے پاک پیغمبر مسکرا کے آکھے جدو ڈولیاں دی واری آئے گی ادو پھر میں بڑیاں لواں گا، فی الحال میرا اللہ منو۔ اے نہ منے، آواز قدرت آئی ہو میرا سونا رسول، میں تے ساری کائنات بنائیے تیرے واسطے، میں اگے چھپے ہویا خزانہ ماں، تیری گوڈی پیری ہاتھ لاندے نے، تیری عزت کردے نے، تو اپنا آپ منوائی جا، تو میرا سونا رسول ہے، اپنا آپ منوائی جا، مینو ایڈی بھی بڑی ٹھنڈے۔ اس ویلے قربان جاواں تھوڑے تے میرے نبی نو، اس ویلے محمد مصطفیٰ فرمایا میرے اللہ میں لعنت کرنا ایسے بندے تے جیڑا فقط میں محمد نو مننے تے اللہ نو نہ مننے۔ مالک تھوڑی نسلہ دے کرم فرماوے، مالک تھوڑی نسلہ دے کرم فرماوے، مالک تھوڑی نسلہ دے کرم فرماوے۔ میں لعنت کرنا ایسے بندے تے جیڑا فقط میں محمد نو مننے تے اللہ نو نہ مننے، ہور سر چاویا جے۔ اس ویلے آواز قدرت آئی، او میرا سونا رسول، او واللیل دیاں زلفاں والا، او بددہا دے چہرے والا، آج نبی اگے بھی بڑے بھیجے نے مگر آج تیری گل دا سواد آیا ہے، تو تے آکھے نا میں لعنت کرنا ایسے بندے تے جیڑا فقط میں محمد نو مننے تے اللہ نو نہ مننے۔ میں اللہ نو بھی قسم ہے اسے ویلے دی، میں بھی اس بندے تے قیامت تک لعنت کراں گا جیڑا فقط میں اللہ نو مننے تے محمد نو نہ مننے۔ مالک تاڑی نسلہ دے کرم فرماوے بھئی۔ اللہ اکبر۔ مالک تاڑی اول و آخر با جماعت نعرہ حیدری، مالک تاڑی نسلہ دے کرم فرماوے۔ تارے بولو۔ مالک فرمایا میں بھی قیامت تک اس بندے تے لعنت کراں گا جیڑا فقط میں اللہ نو بس اللہ ہی اللہ، میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ فرمایا میں بھی اس تے لعنت کراں گا جیڑا فقط میں اللہ نو مننے تے محمد نو نہ مننے۔ ایک گل دا جواب دیو، 40 سال تک پاک نبی دے جسم تے خراش تک نہیں آئی، 41ویں سال پتھر لگن دی وجہ کیا ہے؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ میں دس دینا، توجہ ہے بھئی سارے دی۔ 40 سال پاک پیغمبر نو صادق اور امین اینا مننے ہیں، بڑی عزت کی تھی ہے، بڑا احترام کیتا ہے۔ 41ویں سال پتھر لگن دی وجہ ایو یا جو پاک پیغمبر نے اللہ دا ویر اپنے گل پالے ہے، پاک پیغمبر نے اللہ دا ویر اپنے گل پالے ہے۔ توحید واسطے نکل دیاں کفار مشرکین دے بچے پاک پیغمبر نو پتھر مار دیاں، توجہ ہے، شاءاللہ وہ ہاتھ تروٹ جان جن نبیان دے سردار نبی نو پتھر مار دے رہے، لہو لہان ہو کے گھارے چون دیاں،
جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کفار مشرکین دے کول جا کے آدھنے یار تھوڑے بچے نبیاں دے سردار نبی تے پتھر مار دینے تے اے پتہ کیا آکھ دے ہیں جی بچے ہوئے اسی کیا آکھ سکنے ہاں بس جوانوں ایک دن تبلیغ تو فارغ ہو کہ نبیاں دے سردار نبی خانہ کعبہ چائن غلاف پکڑ کے میرا نبیاں دا سردار نبی فرمایا میرا اللہ ویکھدا پہ ہے آواز قدرت آئیے میں تے 24 گھنٹے پہ ویکھدا آواز قدرت آئیے میرا سونا رسول کچھ آکھنا چاہنا ہے اس ویلے نبیاں دے سردار نبی فرمایا میرے اللہ تو تے مینو بنا کے بھیجے رحمت للعالمین تو تے عالمین واسطے مینو رحمت بنا کے بھیجے ہے میں کسے نو کچھ نہیں آکھنا میرے اللہ کچھ بھیج ایسے ناصر نو تھوڑا بولو تو صحیح نہ یار کوئی بھیج ایسے ناصر نو جیڑا تیرا بھی ویر اپنے گل پاوے میرا بھی ویر اپنے گل پاوے توجہ ہے میں تے کسے نو کچھ آکھنا نہیں کوئی ایسا مینو ناصر عطا کر او سلطان النصیرہ منگیا ہے نا نبیاں دے سردار نبی نے فرمایا میں تے ایسے انتظار ایسا کدو تو منگے تے میں تینوں وہ ناصر تینوں عطا کران توجہ ہے فرمایا مالک او پھر قرار ہووے فرار نہ ہووے جتھے میں انہوں بلاما اتھے موجود ہووے آواز قدرت آئیے اے میرا سونا رسول میں انج دا تینوں ناصر عطا کرانگا تینوں بستر تے ضرورت پئی تیرے کول ہوئے گا پردے دے اندروں ضرورت پئی میرے کول ہوئے گا مالک تھوڑی نسلان دے کرم فرما تینوں بستر تے ضرورت پئی تیرے کول ہوئے گا تے عرش تے پردے دے اندروں مینوں ضرورت پئی میرے کول ہوئے گا تیرا رجب المرجب نو اللہ نے نبیاں دے سردار نبی نو ناصر عطا کی تھا مالک تھوڑی نسلان دے کرم فرما ہون بچپنے مولا علی علیہ السلام دا ہون تبلیغ واسطے جڑے ویلے نبیاں دے سردار نبی جاندے ہیں نا تو مولا علی علیہ السلام جیب وچ گٹھلیاں پا کے نبیاں دے سردار نبی دے پیچھے جاندے ہیں کیونکہ ناصر جو اللہ عطا کیتا ہن اوہ رٹین آئی کفار مشرکین دے بچیاں نے پتھر پکڑے ہوندے ہیں جیوے جو نبیاں دے سردار نبی نو پتھر مارن دا ارادہ کر دے ہیں ید اللہ والے ہاتھ جیب وچ آوندے ہیں مولا علی علیہ السلام گٹھلیاں چاہ کے انہاں بچیاں دے پاسے پھینک کے ہن دسو ید اللہ والے ہاتھ نالو گٹھلیاں نیسانو وڈے وڈے پتھر بن کے انہاں دے متھے چ لگ دے ہیں ساری زندگی اس ناصر نے نبیاں دے سردار نبی دی نصرت کی تھی کوئی ایسی جنگ وکھاو جتھے مولا علی علیہ السلام ہوئے ہون تو شکست بدلی ہوئے جنگ خیبر ویکھو جنگ احد ویکھو یعنی ساری زندگی میرے مولا علی علیہ السلام نے نبیاں دے سردار نبی دی حفاظت کی تھی تلوار چاہیے مولا علی علیہ السلام کافر دے سامنے آکے آدھنے کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد اچھی بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی فرمایا کلمہ پڑھ لے اگر کلمہ پڑھیں گا تے بچ جائیں گا اگر کلمہ نہ پڑھیا تے پھر علی دی تلوار واسطے تیار ہو جاؤ ساری زندگی اس اللہ دے دیتے ہوئے ناصر نے نبیاں دے سردار نبی دی حفاظت کی تھی مولا علی علیہ السلام نے تلوار چلائیے ایک دن نبیاں دے سردار نبی وقت خانہ کعبہ چاہن ہون میں رزلٹ تو انہوں دے لگا پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک توجہ دا طالباں خانہ کعبہ وچ میرے نبیاں دے سردار نبی آئین آواز قدرت آئیے میرا سونا رسول میں تینوں کیسا ناصر عطا کیتا ہے اس ویلے نبیاں دے سردار نبی فرمایا میرے اللہ تو میں نو ایسا ناصر عطا کیتا ہے او تے کسے جنگ چو کدی دھوڑیا ہی نہیں او کسے جنگ چو کدی دھوڑیا ہی نہیں
اللہ دی آواز آنی میرا رسول کچھ آکھنا چاہنا ہے، کچھ آکھنا چاہنا ہے۔ نبیان دے سردار نے میں مسکرا کے فرمایا میرے اللہ اس جو کلے علی نے تینوں اور مینوں منوایا ہے، میرے اللہ اگر تیری اجازت ہوئے تے اسی دوویں رل کے اس علی نو نہ منوا چھوڑیے۔ ہاتھ سلامت رہن بھائی، ہاتھ سلامت رہن، ہاتھ کسے کمینے دے محتاج۔ سارے بولو اول و آخر باجمع نعرہ حیدری۔ مالک توڑیے نسلہ دے کرم فرماؤ۔ سارے بولو میرے اللہ اس جو کلے علی ہو کے سانو دعا نو منوایا ہے، ایک جملہ بدلتے آکھ لگا۔ پاک پیغمبر فرمایا میرے اللہ اس کلے علی ہو کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا ہے، میرے اللہ تیری اگر اجازت ہوئے اسی دوویں رل کے علی ولی اللہ نہ پڑھا چھوڑیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے یار تھوڑے سنن دی، کیا بات ہے یار تھوڑے سنن دی۔ سارے بولو کیا بات ہے، کیا بات ہے یار تھوڑے سنن دی، کیا بات ہے تھوڑے سنن دی۔ سارے بولو اس جو کلے ہو کے تلوار لے کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا ہے، اگر تھوڑی اجازت ہوئے تے اسی دوویں رل کے علی ولی اللہ نہ پڑھا چھوڑیے۔ ہون سارے چھر چاہو تے ویکھو میرے پاسے، ہر بندے دی دید میرے پاسے ہوئے۔ مالک فرمایا او وقت مقرر ہے، جدو وقت آیا میں تینوں دس چھوڑا گا۔ ہون سار چاہو نبیان دے سردار نبی دا آخری حج تو فارغ ہو کے خمِ غدیر دے مقام تے آئے۔ نبیان دے سردار نبی نے پلانے دا ممبر بنایا، پلانے دا ممبر بنا کے ممبر تے کھڑ گئے، ممبر تے کھڑ کے اپنے ویر علی نو بلایا، اپنے ویر علی دا بازو پکڑ کے فرمایا اگے ان ڈٹھا منیا جے ہون ویک کے منو من کون تا مولا۔ سلامت رہو، سلامت رہو بھائی۔ مالک تھوڑی نسلہ دے کرم فرما۔ سارے بولو اللہ اکبر۔ مالک تھوڑی نسلہ دے کرم فرما، مالک تھوڑی نسلہ، بسم اللہ، مالک تھوڑی نسلہ دے کرم فرما۔ ایڈا سونا سنن والے، ایڈا سونا سنن والے تسی جیو۔ علی علیہ السلام ساری زندگی تلوار چلائیے تے اللہ تے اس دے رسول دے دشمن مارن واسطے چلائیے۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنی ذاتی دشمنی واسطے کسی نو قتل نہیں کیتا۔ کس واسطے قتل کیتا ہے؟ اللہ اور اس دے رسول دے دشمن مارن واسطے۔ دنیا نے ویکھیا ہے بظاہرن تلوار چلی ہے علی دی، تے دنیا والیاں نے بدلے لے لینے علی دیاں شریف دھیاں کو۔ مالک تھوڑی نسلان دے کرم فرماوے۔ گھر جا کے سوچیں تا صحیح، کسے دا دین تے لگا کچھ نہیں تے علی دا کوئی بچیا کچھ نہیں۔ دین پچھے انج کسے نبی دے پتر نہیں رلے جی میں علی دیاں دھیاں رل گئیاں۔ مرحبا، شالا پتران دے کسے دکھ کھچنا رہو۔ بھائی جان نے حکم کیتا ہے اونا بیبیاں دی آج تیاری سنا جنہاں دے سکے ویران نو پتہ کوئی نہیں جو ساڑیاں بہناں دے قد کتنے جڑیاں کالیاں راتاں چ ماں دی ذری تے بیندیاں ہن، جڑیاں کالیاں راتاں دی انتظار چ راندیاں جو کداں کالیاں راتاں آسن جو سا ماں دی ذری تے جائیے۔ بھائی جان اے تیاری امام حسین بادشاہ دی اے مدینے تو نہیں، اے ازل تو تیاری ہے۔ کدوں تو
جدوں جسم نہیں سن صرف روحاں سن، جدوں جسم نہیں سن روحاں سن، اللہ نے توبہ دے سائے تھلے ایک مجلس منعقد کیتی ہے۔ میں تانوں ترتیب نال محرم سنوینا۔ اللہ نے توبہ دے سائے تھلے عرش تے ایک مجلس دا اہتمام کیتا ہے، زمرد دا ممبر ہا جڑا ہیریاں موتیاں نال جڑیا ہویا ہا۔ اے پہلی مجلس عرش تے ہوئی ہے جیندہ بانی اللہ تے ذاکر جبریل ہے۔ مالک نے جبریل نو آکھے جبریل اے میری طرفوں شرائط نامہ ہے، معاہدہ نامہ ہے، میں اللہ نے اتھے شرائطاں لکھیاں نے پرچے تے روحاں نو بلا کے اے میرے دتے ہوئے سوالان دے جواب اے پرچے انہاں نو دے۔ جیڑی روح مالک دے دتے ہوئے پرچے تے دستخط کرے اے تاج شفاعت ان دے سر تے رکھ دے، اے ان دا حق ہے۔ تاج شفاعت کیا ہے؟ اے بروز معاشر تاج شفاعت دیش دے سر تے ہوئے گی، وہ میرے قبلہ با اختیار ہوئے گا۔ او بروز معاشر جس نو بچاوے گا نا، وہ دوزخ چو کڈ کے جنت چ پہنچا دے گا۔ یہ تاج شفاعت دی ڈیفینیشن ہے۔ جبریل ممبر تے کھڑ کے آکھیا اے مالک دی طرفوں شرائط نامہ ہے، ارواح انبیاء آؤ، ارواح اوصیاء آؤ، ارواح اولیاء آؤ، ساریاں روحاں مالک دی طرفوں دیتے ہوئے پرچے نو پڑھو، جیڑی روح اس تے دستخط کرے گی اے میں تاج شفاعت ان دے سر تے رکھ دیاں گا۔ ممبر دی عظمت دی قسم رومن دے دینن سب تو پہلا روح آدم آئیے تے پہلی شرط دی ایڈی اوکھی آئی جو جوان پتر دی لاش چاونی پوسی۔ ہائے کر لمی زندگی دا کوئی پتہ نہیں۔ روح آدم کمبیے، روح ابراہیم، روح اسماعیل آئیے، ساریاں روحاں کم گئیاں نے، شرطاں ایڈیاں اوکھیاں۔ آخر تے جبریل دے نگارے تے ایک روح نے چوٹ ماری ہے جس نو انسانی زبان جو حسین آدھے آدھا جبریل میں دستخط کرساں۔ جبریل دی آواز آندھی ہے اللہ دے دین واسطے اپنا گھر بار بھی چھڑنا پیسی۔ فرمایا میں چھڑ دیاں گا۔ جبریل آتا ہے جوان پتر دے سینے چو برچھی چکڑی پہ گئی۔ حسین فرمایا میں کراں گا۔ جڑے اجا تک عبادت نہیں نہ کر سکے ساریاں حسین شرطہ پڑھتا ہے بھائی جان۔ ایک شرط ایسی آئی ہے جتے حسین دی روح بھی روکی ہے۔ کیا لکھیا ہویا ہا؟ جو بینہ دیاں چادراں بھی قربان کر رہی ہیں موسیقی۔ ہائے کر لمی زندگی دا کوئی پتہ نہیں کھڑے موڑ تے مک جاوے۔ بینہ دیاں چادراں بھی قربان کرنی ہیں پوسن ممبر دی عظمت دی قسم ہے۔ ایک اور پردہ دار دی روح دی آواز آن دی حسین کر دستخط میں زینب حاضر ہوں۔ میں اللہ دے دین دے واسطے سر دی چادر دے سا برجائیاں نو نہ لے کے شام دے بازار کدی اس بازار جاسا کدی اس بازار جاسا۔ بس جوانوں معاہدہ ہو گیا، ہون روحاں جسمج تبدیل ہو گئیاں۔ حاکم شام دا آخری وقت ہے، اپنے پتر یزید نو بلا کے آدھا میں ہر کسے کو لو بیعت منوا لئیے۔ 3 شخص ایسے ہیں جنہ میری بیعت نہیں کی تھی، دونوں تو لالچ دیمیو تیرے نال مل جائیں گے۔ تے جیڑا ہے نا تریجا فرد اے بڑا غیور خاندان دا فرد ہے جن دا نام حسین ہے، یہ ہرگز تیری بیعت نہ کرسی۔ اگر حسین بیعت کرے تا ٹھیک ہے، اگر بیعت نہ کرے تے جتنی جلدی ہو سکی اس نو قتل کر چھوڑی، اگر قتل نہ کر چھوڑ سکیں تے اس نو آگ تو وطن چھوڑ دے۔ جنہ ہائے کی تھی میرا سلام ہے۔ میں آہستہ آہستہ تیاری تو انہوں سنانا چاہنا تاکہ بچیاں نو بھی میری گزارش تھی سمجھ آ سکے۔ بس جوانوں حاکم ٹر گیا، نہ کیا لینا ہے، یزید دا بابا دنیا تو ٹر گیا،
یزید تخت تے بیٹھا، پہلا خط لکھیا گورنر مدینہ نو، جندے تے لکھیا سب نالوں پہلے حسین نو خط دے، اس نو آخ میں یزید دی بیعت کرے، قیامت تک مولا دا ایسا انکار آیا ہے، قیامت تک ہر بندہ سوچے گا جو امام حسین بادشاہ نے کیسا انکار کیتا ہے۔ امام حسین بادشاہ جی میں خط پڑھے ہیں نا تے اچھی آواز نارادہ ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کمینے خط لکھیا ہا، حسین میں ایک پودا لایا ہا گھارچ، جی میں پودا لائی دے، حسین پودا ہونے بڑا ہو گیا، اس دے پھل لگا لگ پہ آئے، حسین میں نو دستے صحیح کیا میں اس پودے دا پھل کھا سکنا؟ امام حسین بادشاہ بانی شریعت دا پتر ہے، جواب لکھیا یزید اگر اس پودے دے تنے تے لوہے دی چیز مار، اگر او دے وچو بردہ نکلے او تیرے تے حلال ہے، اگر خون نکلے فر تیرے تے حرام ہے۔ مالک توڑی نسلان دے کرم فرماوے۔ اس ویلے امام حسین بادشاہ ولید دے سپاہی نو آکھیا تو گھر جا تے میں نماز پڑھ کے آؤنا۔ بس جوانو نماز پڑھ کے تیرا میرا مولا حسین ولید دے دربار ونجن دا ارادہ کیتا ہے، 18 بھیراواں دی بھین دی پئی نگاہ، رو کے آدھی حسین کن پہ وینا ہے؟ اس ویلے رو کے آدھا میں ولید دے دربار پہ وینا، اس ویلے رو کے آدھی جدوں دی میری ماں خالی والا ہی ہے نا میرے درباروں تو اعتبار اٹھ گئے، میرے درباروں تو اعتبار اٹھ گئے نے۔ اس ویلے زہرا دلال رو کے آدھا اماں دی جائی میں علم امامت نال جاننا جو ولید میرا قاتل نہیں، بی بی آدھی نہ ونجن دے ساں، بیرادہ میں ونجنا ہے، بی بی آدھی میں ونجن نہ دے ساں۔ یہ تقرار کہہ سنے ہیں 18 بھیراواں دی بھین اتھے آئیے جتھے جناب عباس اپنے پتر فضل نو سینے تے لٹا کے پیار بیٹھے کر دیاں، آ کے جناب لبابہ دی آواز پہ آن دی کوئی بھین تے بیرادہ وکھرا تقرارے، بھیرادہ میں دربار ونجنا ہے، بھینا دی میں ونجن نہیں دینا، کیڑا بندہ ہے جڑے نہ دی غربت تے نہ روے۔ جی میں عباس دھوڑ کے آئے نے نا علی دی دین عباس نو آندیا ویکھے بیرادہ دامن چھوڑ کے آدھی ہون لگا جاؤ میرے پردیاں دا نگران جو آ گیا ہے۔ مرحبا انشاءاللہ پتران دے کسے دکھے جنہ روبو، غازی دے ہوندیا میں نو کوئی پریشانی نہیں۔ بس جوانوں ولید دے دربار چائے 18 بنی ہاشم دے جوان دروازے تے کھڑ گئے، ایک کمینے ولید نے کرسی دیتی ہے، نالی انہیں اگو خط لکھا ہے امام حسین بادشاہ میں فاسق و فاجر دی بیعت نہیں کر سکدا، بس کمینہ آدھائے اگر بیعت نہ کرے تے مروان دے پاس ڈیکیا دا پھر اس نو قتل کر چھوڑ۔ حسین اللہ اکبر دی صدا بلند کیتی ہے، آواز دے کے آدھا کہ کمینے دی جرت ہے میں حسین دے سر دا نام چاہوے، اللہ اکبر دی صدا غازی عباس دے کرنا تے پہیے، دروازے تے ہاتھ رکھے، ہاتھ دروازہ کھل گئے، ممبر دی قسم ہے ام البنین دے پتر نے تلوار چاہیے، میرے مولا حسین ولید دی گستاخی بھول گئی ہے، عباس دے سینے تے ہاتھ رکھے، مولا حسین نو 3-4 قدم پیچھے ہٹنا پہ گئے، فرمایا عباس لڑنا نہیں صبر کر۔ بس جوانوں 18 بنی ہاشم دے جوان جڑے ویلے واپس آئے، اس ویلے امام حسین بادشاہ فرمایا عباس تو کاغذ قلم دوات شاہ میں وطن پہ چھڑینا، میں وطن پہ چھڑینا۔ شریفو جیڑا بندہ علی دھیاں دی تیاری تے نہ رو سکے وہ بے شک لتھی چادر نہ روے، او بیبیاں پہیاں ٹر دیاں نے جنہ دے سکے ویرانو پتہ کوئی نہیں ساڑیاں بیناں دے قد کتنے۔ جناب مسلم تے جناب حنفیہ نے پوچھنا کیتا ہے مولا تسی وطن پہ چھوڑ دے تھوڑے نال کون کون ویسی؟ اس ویلے زہرا دلال دی آواز آندی ہے میرے نال اکبر ویسی، میرے نال قاسم ویسی، آخر تیادنے میرے نال اصغر ویسی۔ اصغر دا نام آیا کیڑا بندہ ہے جڑے نہ دی غربت نہ روے۔ جناب محمد حنفیہ تے جناب مسلم دی آواز آندی مولا او تا اجے 17 دنہ دا ہے، اصغر ماں دے بغیر کیویں ویسی؟ اس ویلے زہرا دلال رو کے آدھا صبر کرو رباب بھی نال ویسی،
رباب دا نام آیا ہے، ہاشمیاں دے چہریاں تے جلال آیا مولا، رباب بھی نال ویسی۔ اس ویلے حسین شبیر رو کے فرمایا صبر کرو، علی دیاں دیاں بھی نال ویسی۔ مرحبا، انشاءاللہ پتران دے کسے دکھ ہچ نہ روو، انشاءاللہ اولاد دے کسے دکھ ہچ نہ روو۔ پتہ لگا علی دی دینوں جو امام میرا بھیر ولید دے دربار چ واپس آ گیا ہے، ٹردی میری پاک سین حسین دے سامنے آ کے رو رو کیا دیے اماں دا جایا ولید کیا پیادا ڈیکس میرے پاسے۔ اس ویلے زہرا دلال دی آواز آ دی اماں دی جائی میں نانے دے دین دی نبض تے ہاتھ رکھے ہے، نانے دا دین بیمار ہے۔ علی دی دھی دی آواز آندی میرے نانے دے دین نو کیڑی شے دی ضرورت ہے؟ اس ویلے شبیر فرمایا میرے نانے دے دین نو خون دی ضرورت ہے۔ اس ویلے رو کیا دیے بتریجیاں براواں دے نال کس جا میں اللہ دی رضا تے راضیاں، حسین میں تیرے مشن دی آدھی بھائی والاں، میں تیرے نال ونجنا ہے۔ اس ویلے شبیر فرمایا اماں دی جائی مرد حاکم ہوندہ ہے، مالک دی شریعت ہے، جدوں تک جناب عبداللہ تینوں اجازت نہ دے بے او دے تک میں تیرے نال تو میرے نال سفر نہیں کر سکتی۔ ہن جنہ رومنا ہے میں وین کر لگا کوشش کری تیاری تے ایک ایک ہانج آ جاوے جے تیری میری نجات دا وسیلہ بن جائے۔ او بیبیاں گھراں وچوں بیٹھر دیاں نے جنہاں دے سکے ویراں نو پتہ کوئی نہیں بیڑاں دے قد کتنے۔ جڑے ویلے سوال دا نام آیا ہے علی دی بیبیاں دے کولا کیا دیاں نے ساریاں دوا منگو چلا آنو محمد بابا میں نو اجازت دے دے۔ آج او بی بی ٹریے جنہیں ساری زندگی دیونا سکھیا ہے، عطا کرنا سکھیا ہے۔ ممبر دی عظمت دی قسم ہے، ٹور دی میری پاک سین صابری حویلی وچ آئیے اور کھنے بٹیاں لے چپ کر کے جناب عبداللہ دے بیماری بستر تے آن۔ میں علی دی چپ کر کے مٹی تے بہ گئی ہے، رومنا شروع کیتا ہے۔ جڑے ویلے رومن دی آواز بلند ہوئی ہے بھائی جان، اچانک جناب عبداللہ دی آنکھ کھلی ہے، ویکھیا تے علی دی ہے اور رنے نے تے رو رو کے آدھنے اے تسبیح پاک او ملائکہ دے او کیوں خاک اتے بہ گئی ہے، او حیران ہمیں عباس دے جیندے کیوں نیر وہندی پئیے۔ جناب عبداللہ رو رو کیا دینا او کیوں وال وال اپنیاں دھیاں دیاں او تو چوٹیاں چوم دے پئیے۔ میں کو آن محمد ہائے وہ دسے آئے او نواری ویر دو۔ مرحبا مرحبا، رو لوی تیاری تے زندگی دا کوئی پتہ نہیں، نواری ویر دو گئی ہیں۔ رو کے آدھنے چاچے جائی میری طرفوں اجازت ہے، جدو تیرا تے میرا عقد ہویا، میرا تے تیرا جڑے ویلے عقد ہویا نا تے میں نو چاچا علی پاسے گھن گیا ہاں، میرا متھا چوم کے آدھنے تو میرا دماد بھی ہے، تو میرا پتر بھی ہے۔ جدو اے میری دے برا نال سفر کرے اس نو روکی نا، اس ویلے متھے تے ہاتھ لا کے آدھیے چاچے جایا میں تیرا شکریہ ادا کرے نہیں۔ جناب عبداللہ دی آواز آندھی برا نال سفر تے پہ ویندی، میرا دلے تو رئیس اعظم دی نو ہے، سارے سامان دا سفر میرے گھر دا سامان ہوئے، اٹھ میرے گھر دے ہوون سامان میرے گھر دا ہوئے۔ ممبر دی عظمت دی قسمیں رو کیا دی چاچ جایا ایک گلہ انہاں نال کری دیا نے جنہاں دے پیکے غریب ہوئے۔ میں جنت دے سرداراں دی بھیڑ آواز آیا نہیں علی دی بھرے آیا گھارے کچھ تے چاہ ماما بھیڑا واسطے جملہ آکھنا جانا۔ علی دی فرمایا چاچے جایا میں دو دھیاں گواہ منگنی کیونکہ ماما دھیاں سہیلیاں ہو دیا
اس ویلے جناب عبداللہ دی آواز آندی ہے ونجو میری دھیاں ماں دے نال گھر جاؤ کیڑا بندہ جڑے نہ دی غربت نہ روے علی دی دی دعا دھیاں نو نہ لے کے کمرے چاہیے تبرکات والا صندوق کھولے منبر دی عظمت دے قسم ہے دو پتران دے چولے چاہے ایک ماں دی سڑی اور چادر چاہیے جڑ ویلے کھنے بٹیاں لے واپس آئیے علی دی دھی جناب عبداللہ دی آواز آندی ہے او میری دھیاں تھوڑی ماں نے بھرے آیا گھر چوکیا چاہیا ہے دھیاں دی آواز پہ آندی ہے بابا نہ پچھے نہ ساڑھے جگر چلی ورنہ دو پتران دے چولے چاہن ایک ماں دی سڑی اور چادر چاہیے جیڑا بندہ آندہ ہے میں مجلس ہے جانا میں نو روون نہیں آندہ جناب عبداللہ دی آواز پہ آدھی علی دی دی پتران دے چولے کیوں چاہن رو کیا دیئے جڑ ویلے سفر تے ویسا میں لوگاں دی اولاد ویکسا میں نو پتر یاد آویسا جناب عبداللہ دی آواز آندھی ہے دعا پترانو نہ لے جا آنکھو نہ بھلا ہو سو دعا پترانو نہ لے جا ممبر دی عظمت دی قسم ہے پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک جیڑا بندہ آجے تک نے رو سکیا جیڑے ویلے ماں دی سڑی ہوئی چادر چاہیے جناب عبداللہ دی آواز آندھی ہے او جیڑی میں کو پہے دکھ لین دی ہے او وال کے دی زہرا دی او میں دعا مانگدا شالا بچ جائی پردیس چادر مال او میں جاندہ ویچ کربال دے او لوٹ لیسیا کام جفا دی او تو شام دیا بازارہ ویچ ہو سے محتاج رداد بڑا سونا تو سر ہو رہا ہے جڑے بندے اجا تک نہیں رو سکے ممبر دی عظمت دی قسم رو کے آدھی چاچے جایا نہ تسا ولی ہو نہ تسا امام ہو کہ میں پتہ لگا جے جو میری چادر نیزے نال لہونجنی ہے ممبر دی عظمت دی قسم ہے جناب عبداللہ دی آواز آندھی ہے ایک وقت ہاں میں تا میرا چاچا علی ٹپے نینوا تو سفر پہ کر دیا ہے میرا چاچا علی جڑے ویلے ٹپا نینوا تو گزر دا پیا چاچا علی روان لگ پیا میں کیا چاچا علی رون دے کیوں میرے چاچے علی موتے ماتم کیتا رو رو کے آدھے نے ای واسطے رونا اینا ٹپیاتے عمران دا چما نہ لوٹی سی ایتھے ٹکڑے ہونے آئے وہ قاسم دے وہ تے شبیر دا سارے کپ ویسی لگ تیر ویسی علی اکبر کو تے شبیر دا سارے کپ ویسی لٹوا کے چادر ماں زینب دیوا اتھے زینب پہر مرحبا مرحبا بڑی سونی مکان ہو گئی علی دی دینو اجازت ملی اس ویلے روک کے دن عباس تو کاغذ قلم دوات جا فرست بنا میں نانے دا سلام کر رہا میں حسنوی دا سلام کر رہا میں ماں زہرا دا سلام کر رہا کیڑا بندہ جڑا اینا دی غربت نہ روے نانے دی قبر تے آکے آدھا نانا میں تیرا غریب حسین نانا 10 محرم کربلا آویں میرا سجدہ ویکھی نبیان دے سردار نبی دی آواز پیا دی ہے حسین جیڑے ویلے اکبر دے سینے چپرچی چگ سے دادا ابراہیم آیا ہو سی دادا ابراہیم آیا ہو سی دادا اسماعیل آیا ہو سی نانے دی قبر تو اٹھائے ماں دی قبر تے آیا جڑے اجا تک نہیں رو سکے ممبر دی عظمت دی قسم ہے جڑے ویلے ماں دی قبر تے آیا ہے رو رو کے آدھا ہے تے کو آخری واری او ملن آیا نالے کرن آیا اے سوال میں نو معاف کری تیریاں نو آدھیاں گدی وینا سفر جنالے
اور رو رو کے سیدہ دے ایک دھی بیمار او ٹکائی وینا آئندہ رکھسوا پر خیال تو ماں جو ہے تے کو دسان آیا وہ میرا وطن تے ولان مہا مرحبا مرحبا تو ماں جو ہے تے کو دسان آیا وہ میرا وطن تے ولان محالے ممبر دی قسم آئے جو روان واسطے جڑے تیاری تے پرونے ہو ان ماں دی قبر تو اٹھایا اس برا دی قبر تے آیا جن دی میت چو تیر چھکداری آیا حسن دی قبر تے آکے آدھا حسن جاگ میں وطن پہ چھوڑے نا حسن دی آوالا دیے حسین وطن کیوں چھوڑے نا حسین رو رو کے آدھا تیرے قاتل مانگ دینے او بھیا تمہیں تو آج نان کے شہ روی چالے تیرا کفن گلابے میں کو نہیں بھولے آوا توڑے گزرنے 11 سالے اور میرے تیرا رو کے آدھا ہے آدھ رات کو میری او دیا سی مائے مال بنے ندے نالے اندہ قاسم وا خیال رکھے وا میرا وطن تے واللہ اللہ لعنت اللہ ہے قوم ظالمین وسیعلم الذین یمن کالدون